محرم الحرام 9 ہجری میں ایک واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بشر ابن سفیان عدوی کو تحصیل صدقات کے لیے روانہ کیا۔ لوگ تیار ہو گئے صدقات دینے کے لیے، تو وہاں بنو تمیم اڑ گئے، کہنے لگے ہم تلوار نکالیں گے اور ایک اونٹ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے، ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار، تلواریں سوت کے کھڑے ہو گئے۔ بشر ابن سفیان نے جب یہ دیکھا تو واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عیینہ بن حسن فزازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سوار دیے، ان کو سردار بنایا، فرمایا کہ بھئی آپ بنو تمیم کی جہاں صحرا ہے وہاں جائیں اور ان کی سرکوبی کریں۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے، رات کے وقت انہوں نے ان پہ جا کے چھاپا مارا، 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 لڑکے یہ انہوں نے گرفتار کیے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ بنی تمیم مجبور ہو گئے کہ ان کے لوگ پکڑے گئے تھے، اب ان لوگوں نے 10 لوگوں کا ایک وفد بنایا، جس میں شاعر کو بھی لیا، ایک خطیب کو بھی لیا، اور اقرع ابن حابس جو وہاں کے سردار تھے وہ بھی اس میں ساتھ آئے، اور ان لوگوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہی، تو بہت ہی ابتدا میں بدتمیزی کا اور گستاخی کا ایک عجیب سا مظاہرہ کیا، اور آ کے کہنے لگے کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ دیکھو بھئی قیلولے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی ظہر کے لیے آئیں گے، پھر ملاقات ہو جائے گی، صبر کرو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتے ہم صبر کریں؟ وہ چلے گئے نبی علیہ السلام کے دروازے کی طرف، اخرج الینا اخرج الینا، باہر آؤ باہر آؤ، ہم سے بات کرو، اور کہنے لگے ہم وہ ہیں، ہم جس کی تعریف کریں اس کو زینت مل جاتی ہے، اور جس کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہ برا ہے وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ہماری طرف باہر آئے، باہر سے آوازیں لگانی شروع کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تحقیق جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے یوں آوازیں دے رہے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے لیے برآمد ہوتے، باہر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا غفور و رحیم ہے۔ بہرحال جب وفد اس طرح آوازیں دینے لگا تو نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے، ظہر کی نماز با جماعت آپ نے کروائی، اور جماعت سے فارغ ہو کر مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے دربار لگ گیا، اور وفد آگے کہنے لگا ہم تو آپ سے فخر کے اظہار کے لیے آئے ہیں اور شاعری کو بھی لے کر آئے ہیں، ہم اپنے فخر کا اظہار کریں، آپ اپنے فخر کا اظہار کریں، ہمارا شاعر اپنے قصیدے پڑھے، آپ اپنے شاعر سے قصیدے پڑھوائیں، یہ ایک مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور کہنے لگا بات کرنے والا ان میں سے جو تھا کہ ہم وہ ہیں جس کی ہم تعریف کر دیں اس کو زینت مل جائے، اور جس کی ہم برائی کر دیں وہ رسوا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ شان تو صرف اللہ کی ہے، وہ جس کی تعریف کر دے اسے عزت مل جاتی ہے، اسے زینت مل جاتی ہے، اور وہ جس کے بارے میں کہہ دے یہ برا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ شان اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات تم کہتے ہو فخر کا اظہار، شعر و شاعری میرا کام نہیں ہے، اور اس طرح کا اظہار فخر کا مجھے اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر کیا تم کہنا چاہتے ہو اپنی پھر بات کرو۔ انہوں نے پھر اپنے خطیب کو کہا، عطارد ان کا نام تھا، عطارد ابن حاجب۔ اب اس خطیب نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کی جو تعریف بیان کی، اور اس نے کہا حمد اس ذات پاک کی جس نے ہمیں فضیلت دی، بادشاہ بنایا، دولت دی، جسے ہم نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مشرق سے اور اہل مشرق میں ہم سے زیادہ عزت والا اور کوئی ہے ہی نہیں، کثرت میں ہر چیز کی ہم سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، قوت اور شوکت میں ہم سب سے آگے ہیں، بس لوگوں میں ہم جیسا ہے کون؟ لوگوں کے اندر ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیا ہے کوئی ہمارے سے برابری کرنے والا؟ ہے تو پھر اسے بتایا جائے کون ہے وہ ہم سے فخر کرے، اور ہمیں اپنے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے فخر اتنے ہیں، ہماری بڑائیاں اتنی ہیں، اگر اس کو بیان کریں تو بڑا وقت گزر جائے، ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہمارے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کو بیان ہم کیوں کریں، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کیا ہم اپنے فخر بیان کرتے رہیں، بس میں نے تو بات اس لیے اس طرح سے کر دی ہے، کوئی ہمارا جیسا ہو تو آئے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اس طرح کی باتوں کو سن کے ثابت ابن قیس شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ثابت
جواب دو اس کا۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ایسا ایک دم بہترین خطبہ دیا کہ ان کے خطیب صاحب تو چپ ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنا حکم ان میں جاری کیا، اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے فضل سے ہے۔ پھر اس کی قدرت نے ہم کو بادشاہ بنایا اور ہم میں سے بہترین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنا کر بھیجا، جو تمام مخلوق میں حسب نسب میں سب سے بڑھ کر ہے۔ خدا نے ان پر ایک کتاب نازل کی اور ان کو تمام مخلوق کے اوپر امین بنایا، پس وہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور اس اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، پس اس رسول پر سب سے پہلے مہاجرین ایمان لائے جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، حسب نسب اور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور باعتبار افعال اور اعمال ان میں بھی سب سے مقدم ہیں۔ ہم انصار اللہ کے دین کے مددگار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، اور مہاجرین کے بعد ہم نے ہی دین کو قبول کیا، اور ہم لوگوں سے اس وقت تک جہاد و قتال کرتے ہیں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں پھر ہم ان سے نہیں لڑا کرتے۔ اور جس نے کفر کیا اور اللہ کے لیے اور وہ ہم سے لڑنے کے لیے آیا تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اس سے کریں گے۔ یہ ہے وہ جو مجھے کہنا تھا، وہ میں کہہ چکا، اور میں خدا تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جب یہ بات انہوں نے ساری فرمائی تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے بعد جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ تاہم انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو کھڑا کیا، تم اپنے اشعار اور قصیدہ پڑھو۔ اس نے جب قصیدہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کو فرمایا تم جواب دو۔ حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، انہوں نے جو اشعار پڑھے تو وہ لوگ مکمل طور پر جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور ان کے سردار نے یہ کہا، اقرا ابن حابس نے، کہ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، ہمیں بیعت کر لیجئے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیبی مدد شامل ہے۔ تو خیر یہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کیا ہمارے جو قیدی پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب جو ہے وہ آزاد کر کے ان کو دے دی، اور یہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔